محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان اصحاب کہف کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کی۔ ایمان بچانے کے لیے غار آئے، اللہ نے انہیں سلا دیا۔ اب اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ 1-2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، بلکہ 300 برس جو ہے ہم نے مسلسل ان کو سلا دیا۔ قرآن نے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، یعنی 300 برس وہ غار کے اندر سوئے رہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ جو سوتا ہے وہ 8 گھنٹے سوئے یا 10 گھنٹے، یا اسی طرح بے ہوش ہے تو 24 گھنٹے سوئے، 48 گھنٹے سوئے، لیکن آخر کار بھوک اسے اٹھائی دیتی ہے۔ بھوک لگے گی اٹھے گا، پیاس لگے گی اٹھے گا، پسلیاں درد کریں گی سوتے سوتے تو پھر بھی وہ اٹھے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت قاہرہ کو دکھا رہا ہے کہ میں نے جان نہیں نکالی، میں نے ان کی جان نہیں نکالی۔ عزیر علیہ السلام کی جان نکال لی تھی، 100 سال کے بعد پھر اس کو زندہ کیا، لیکن ان کی جان نہیں نکالی، ان کو سلایا 300 سال تک۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، یعنی 300 برس جو ہیں ان کی کروٹیں بھی بدل رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کس نے ان کے پیشاب کو روکا؟ 300 برس میں ان کو حاجت نہیں ہوئی۔ کون ہے یہ روکنے والا؟ 300 برس بھوک نہیں لگی، 300 برس میں سوئے سوئے وہ تھکے بھی نہیں۔ کس نے ان کی تھکاوٹ کو دور کیا؟ 300 برس میں پسلیاں ان کی درد نہیں ہوئی۔ کس نے درد کو ہٹایا؟ 300 برس میں کوئی کیڑا، سانپ، بچھو انہیں کاٹنے نہیں آیا۔ کس ذات نے انہیں روک کر رکھا؟ 300 برس میں کوئی شیر، کوئی چیتا انہیں کھانے کے لیے نہیں آیا۔ کون سی قدرت تھی جس نے انہیں پیچھے دھکیل کر رکھ دیا؟ 300 برس میں زمین نے ان کو نہیں کھایا۔ بڑوں بڑوں کو زمین مٹی بنا دیتی ہے۔ زمین پر امر اترا کہ تم نے انہیں کھانا نہیں۔ ہوا کو حکم ہوا کہ تم نے ان کو جگانا نہیں۔ سورج کو حکم ہوا کہ اے سورج، تیری کرنیں میرے بندوں پر براہ راست نہیں پڑنی چاہیے۔ تقریضہم، جب سورج چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آتا ہے جو سورج کے کرنوں سے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ 300 برس کے بعد پھر ان کو اٹھایا۔ 300 سنین، 300 برس سو رہے تھے، اللہ نے پھر اٹھایا۔ قال قائل، اب ایک ان میں سے کہنے والا کہنے لگا کم لبسنا، یار ہم کتنا عرصہ سوئے؟ ایک بولا یومن، ایک دن۔ دوسرا بولا او بعض یومن، نہیں آدھا دن سوئے تھے۔ ان کے جو ہے بال نہیں بڑھے، ان کے ناخن نہیں بڑھے، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، پھٹے نہیں، تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اور وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا باہر بیٹھا آرام سے سو رہا تھا، وہاں سے فوجیں گزر رہی تھی، ان کی تلاش میں ملک کا کونا کونا انہوں نے چھان مارا، لیکن اللہ ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ کتا باہر بیٹھا ہے، وہ اندر سو رہے ہیں، فوجیں گزر رہی ہیں، کسی کو بھی وہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک نے انہیں اندھا بنا دیا۔ 300 برس کے بعد اٹھایا۔ کتنا عرصہ سوئے؟ آدھا دن نہیں سوئے۔ اب بھوک لگی ہے، اللہ اکبر، 300 برس میں تو بھوک نہیں لگی، اب اٹھتے ہیں تو بھوک لگی ہے۔
भाई कोई भूख का इंतज़ाम करो। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि जाना और वलियतलत्तफ, नरमी से बात करना, वला युशइरन्न बिकुम अहदा, तुम्हारा किसी को पता न चले, कहीं हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। उन्हें खबर ही नहीं थी कि बाहर 300 बरस गुजर चुके हैं। ये मेरे रब की शान है कि किस तरह उनकी हिफाजत फरमाई, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो है उनके जिस्म को मट्टी न खा सकी, उनके कपड़े नहीं फटे। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। वो हिफाजत करने पर आए तो कई कई बरस हिफाजत कर लेता है। अगर किसी को मारने पर आए तो फिर उससे कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला वो निकले थे ईमान बचाने के लिए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो है मदद और नुसरत फरमाई। इसलिए कहते हैं उलमाए किराम कि अगर किसी जगह पे बंदा रह रहा है और वहाँ नेक आमाल उससे नहीं होते तो फिर उसको चाहिए कि उस जगह को छोड़कर हिजरत करके दूसरी जगह पर चला जाए। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इससे ये गुनाह दूर कर दे और अल्लाह तबारक व तआला इसके ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।